ایمان کی تعریف بہت کی لوگوں نے اور اپنے انداز میں کی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جو ایمان کی تعریف کی ہے بس وہ سن لیجئے، مگر سننے سے پہلے ایک بار کہہ دو تو سبحان اللہ۔ شرح تہذیب، قطبی اور دیگر اسلامی کتابوں میں جو ایمان کی تعریف آئی ہے اس کو سمجھانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں، آپ کی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں ایمان کو سمجھانے کے لیے، ایمان نام ہے کہ دل ہمیشہ جھکا رہے مصطفیٰ کی بارگاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مؤدب رہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ہر وقت نبی پر درود پڑھتے رہیے، سلام پڑھتے رہیے، الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کہتے رہیے۔ آگے قرآن نے کہا تقوی۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن اگر ایمان کے مقابلے کو تقوی کہتا ہے تو وہاں پر مراد صرف تقوی نہیں ہے، یعنی ڈر نہیں ہوتا، صرف خشیت نہیں ہوتی، توجہ چاہوں گا، خوف نہیں ہوتا۔ جب قرآن تقوی اسلام ایمان کے مقابلے پر کہے تو وہاں تقوی سے مراد پورا اسلام ہوتا ہے، اور پورا اسلام جو ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، والدین کی اطاعت، بچوں سے شفقت، پورا اسلام، شریعت، طریقت، یہ پورا اسلام یہ تقوی کے دائرے میں ہے، جو اس کو سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایمان لا چکے ایمان والو، اب اسلام پیدا ہو گیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت تقوی کی تعریف کرتے ہیں۔ ایمان نام ہے کہ دل جھکا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور تقوی نام ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا ہے۔ اور سر جھکے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھتے رہیے۔ اب قرآن نے جو آگے کہا ہے کہ ایمان حاصل ہو گیا، تقوی حاصل ہو گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کہ آپ عادی ہو بن گئے، تو آگے قرآن کہتا ہے ان دونوں کو اگر بچانا چاہو مرتے دم تک تو جو اللہ کے نیک بندے ان کے غلام بن جاؤ۔ تو سبحان اللہ۔ ایمان کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پوری شریعت کو اگر بچانا چاہتے ہیں مرتے دم تک تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا آج دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس ایمان ہے، کیا ضرورت ہے غوث اعظم کی، کیا ضرورت ہے ہمیں خادم صاحب کی، مخدوم صاحب کی، مخدوم کچھوچھا کی، دیگر بزرگان دین کے؟ نہیں، ہمارا ایمان کافی ہے، اسلام کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام اور ایمان بے شک کافی ہے، مگر جب یہ دونوں مرتے دم تک بچے تب کافی ہیں، مگر مرتے دم تک ان دونوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخدوم صاحب کے غلام بن جائیے، غوث پاک کے غلام۔ یہ دونوں ان کے بغیر محفوظ رہیں، میں ناممکن تو نہیں کہوں گا مگر کہوں گا کہ خطرہ ہے۔ اب آپ بہت جلدی میں ایک بات سن لیجئے تاکہ یہ دماغ میں اتر آئے کہ ایمان اور اسلام یعنی نماز، روزہ، تقوی یہ دونوں کس طرح غیر محفوظ ہیں اگر کسی ولی کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے۔ آئیے بہت پہلے ہم آپ کو لے چلیں۔ یہ اپنے وقت کے امام ہیں، جواب نہیں امامت کا، عالم ہیں، علم کا جواب نہیں ہے، حاجی ہیں، حج کا جواب نہیں ہے، عاشق ہیں، عشق رسول کا جواب نہیں ہے، نمازی ہیں، ان کے نماز کا جواب نہیں ہے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، دنیا امامت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ہم ان کا نام سنانے سے پہلے سب لوگ مل کر ایک بار ہاتھ کو اتنا زور سے اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ دیں کہ جب میں ان کا نام لوں تو ان کی روح بھی نبی کے اس میلاد میں تشریف فرما ہو جائے۔ تزوج کہہ دو یا رسول اللہ۔ اس امام کو دیوبندی مانتا ہے، وہابی مانتا ہے، قادیانی، جماعت اسلامی طور پر یہ سب تسلیم کرتے ہیں ان کو، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ صرف بریلی والے ان کو نہیں مانتے ہیں، تمام فرقہ کے ان کو امام مانتے ہیں۔ آئیے ہم اس امام کا نام لیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، جواب نہیں ہے، محدث ہیں، حدیث بیان کریں، جواب نہیں ہے۔ ان کا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام رازی کے نام سے مشہور ہے، امام غزالی کے نام سے سنا ہے، امام رازی کے نام سے سنا ہے۔ جانتے ہیں آج آپ اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہماری زندگی ساری نمازیں ایک طرف، راضی کا صرف ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ذرا بھاری نظر آئے۔ امام راضی ہے،
इमामत का जवाब नहीं, नमाज का जवाब नहीं। इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है कि 50 बार ऐसा हुआ है कि मैंने सजदा किया, सर नहीं उठाया हूँ जब तक नबी का जलवा मैंने नहीं देखा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, आज हम देवबंदी से मुनाजा करते हैं, वहाबी से मुनाजा करते हैं, ये भी मुनाजा करते थे, इनके मुनाजे के जवाब नहीं। वहाबी से मुनाजा करना आसान है, देवबंदी से मुनाजा करना आसान है, तो वो कुरान के मानने का दावा करते हैं, नबी के मानने का दावा करते हैं। जो दावा करे उनसे मुनाजरा ये आसान है, अरे उनसे मुनाजरा बड़ा सख्त है। जो इन सबों का ना मानता हो और उनसे जो मनवा ले वो बहुत बड़ा इमाम होगा, बहुत बड़ा इमाम होगा। जानते इमाम राजी का मुनाजरा दहरिया से होता था, कदरिया से होता था, जब्रिया से होता था। दहरिया ये खुदा को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, सिरे से कुरान को नहीं मानते, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये कहते हैं सब कुछ नहीं, नथिंग, ये सब कुछ नहीं है। वो दिमाग से फलसफा पेश करते हैं, ज़मीन यूँ बन गया, आसमान यूँ बन गया। मैं अर्ज करना नहीं चाहता हूँ, दहरिया से इमाम राजी का मुनाजरा होता था। हमने तारीख पढ़ा है, ये 600 साल पहले का आलिम है, 600 साल पहले के। ये बरेली का नाम बाद में होगा, देवबंद का नाम बाद में होगा। ये उस वक्त के इमाम है कि जब ना कोई मसलक देवबंदी के नाम पर था, ना कोई बरेली के नाम पर था। हालांकि बरेली का मसलक नया नहीं है, यही मसलक अबू बकर सिद्दीक का भी है, यही उमर आदम का है, बहुत पुराना मसलक है जिसके तर्जुमान आला है का मसलक के नाम से हो रहा है। तो मैं यहाँ से कर रहा था, इमाम राजी इनसे मुनाजा कर रहे हैं, सामने दहरिया 10-20 हैं, अकेले ये खड़े हैं। दहरिया कह रहे राजी हम खुदा को नहीं मानते, हम नबी को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते। इमाम राजी अपनी दलील दे रहे हैं, ऐसे इल्म के मालिक हैं कि जब ये दलीलें देने लगते थे तो दूसरे स्टेज पर सैकड़ों दहरिया अल्लाह को मानने पर मजबूर हो जाते थे, कुरान को मानने पर मजबूर हो जाते थे, और वो सब के सब इस्लाम के लोग पढ़कर मुसलमान बन जाया करते थे। इमाम राजी कितने बड़े इमाम होंगे, इतने बड़े इमाम हैं, फलसफी इतने बड़े हैं, अल्लाह की हर सिफत पर 99 दलील बनाई हैं। अल्लाह एक है, 99 दलील, अल्लाह मौजूद है, 99 दलील, अल्लाह देखता है, 99 दलील। कुरान हदीस की रोशनी में बहुत मशहूर ये वाक़या इमाम राजी का है। जिंदगी भर इस्लाम की तबलीग किया, तफसीर बयान की, हदीसें लिखी, हदीसें पढ़ाई, यही सब करते रहे, नमाज पढ़े, लाजवाब नमाज अब हुआ करती थी। मगर आखिर वक्त है, जाकनी का आलम है, सकरात का आलम है, मौत का आलम है, मौत का तरफ पेशानी टपक रहा है। शैतान सामने आ गया, राजी से टकराने, उलझने। आपने कहा शैतान कैसे? कहा आपको बहकाने आया हूँ, मैंने ज़िंदगी में आपका पीछा किया मगर बहका ना सका, आप बहक ना सके राजी, बहुत पीछा किया मैंने आपका मगर आपको बहका ना सका। इस वक्त का इंतज़ार था, अब हम आपको बहका देंगे। ये मौत का वक्त है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपके इल्म में काम नहीं करेगा, हम बहकाने आए हैं। राजी जवाब देते हैं, शैतान सुन, जिस खुदा ने मुझे कल बचाया था आज वही खुदा मेरी हिफाजत फिर से फरमाएगा, तू मुझे नहीं बहका पाएगा। इमाम राजी से होने लगा शैतान का मुकाबला, मशहूर है जो आपका सुन चुके हैं आप। शैतान ने कहा मेरा आपका हो जाए, कहा हो जाए, कहा बताइए अल्लाह एक है, कहा बेशक, कहा दलील दीजिए। राजी ने वो दलील जो बनाई थी वो दलील दिया, शैतान ने दलील को काट दिया, दूसरी दलील दी, ये भी कट गई, तीसरी दलील दिया, ये भी कट गया। शैतान कहीं में कितना बड़ा है, राजी की दलील कमजोर पड़ रही है, शैतान की दलील मजबूत पड़ रही है। राजी घबरा रहे हैं, तीसरी दलील, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 70, 80, 90, 99 दलीलें जो आपने बनाई थी सब दे डाली और सारी दलीलों को राजी ने, शैतान ने काट दिया। राजी उस वक्त बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, मुताज्जब हैं कि अब हम क्या कहें। उधर शैतान मुस्कुरा रहा था, राजी देखो मैंने बहका दिया ना, मैं बहकाने के लिए कहा था, मैं कामयाब हो गया। राजी की आंख खुली की खुली है, कोई जवाब मुंह में नहीं है। बताओ मुसलमानों, इमाम राजी की मौत अगर आ जाती तो कुफ्र पर मौत होती, इमाम राजी की मौत अगर इसी पर आ जाती खात्मा बिल खैर ना होता, ये तफसीर का लिखना काम ना आता, ये नमाज काम ना आती, ये तबलीग काम ना आती, ये मुजाहिदा काम ना आता, ये हज काम ना आता, सब बेकार हो जाता अगर इसी पर इनका इंतकाल हो जाता। राजी इमाम राजी फखरुद्दीन लाजवाब है, हैरान है, परेशान है, पसीने में डूब गए। शैतान सामने बैठा हर खड़ा मुस्कुरा रहा है। इतने ही में इनके पीर हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा जो 300 मील की दूरी पर थे, उन्होंने तवज्जो दिया, देखा मेरा मुरीद मगलूब है, शैतान गालिब है। वहीं से इनके पीर ने पानी वाला लोटा फेंका इनकी तरफ और फेंक कर कहा राजी ये क्यों नहीं कहते कि हम अल्लाह को
ایک اپنی دلیل کے بنا پر نہیں مانتے. میرے نبی نے ایک کہا ہے تو ہم بھی ایک کہتے ہیں, نبی نے ایک کہا ہے تو ہم بھی ایک کہتے ہیں. یہ پیغمبر کو عذاب لو. جب آپ نے کہا شیطان سن, اللہ ایک ہے, میرے کہنے پر دلیل ڈھونڈنے پر نہیں, نبی نے ایک کہا تو ہم بھی ایک کہتے ہیں. یہ سن کر شیطان بھاگا یہ کہتے ہوئے کہ راضی ہم نے تو بہکا ہی دیا تھا مگر تم کو تمہارے پیر نے بچا دیا, تم کو تمہارے مرشد نے بچا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اولیاء کرام. سبحان اللہ. مسلمانوں, امام راضی کو پھر پڑھیے آپ. میں تو وہ جلدی بول رہا ہوں, میرے یہاں جانے کے بعد پڑھیے امام راضی کیسے امام تھے. ان کو جو پڑھی ہے پیر کی وہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نے کہا تھا ایمان والو نماز پڑھنے والوں دونوں کو بچانا چاہو آخری سانس تک, تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جاؤ. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر ایک لفظ آپ غور فرمائیں, قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا سچے بن جاؤ, تم ہی سچے بن جاؤ. یہ نہیں ہے, جو سچے ان کے غلام بن جاؤ. اگر قرآن یہ کہتا کہ سچے بن جاؤ تو سچا بننا یہ زیادہ افضل ہے غلام بننے سے. قرآن یہاں پر سچا بننے کا حکم نہیں دے رہا, جو سچے ان کے غلام بن جاؤ. قرآن نے یہاں پر سچا بننے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ قرآن جانتا تھا تم سب کچھ تو کر سکتے ہو مگر سچا نہیں بن پاؤ. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ہم سچے نہیں ہیں. معاف کیجیے گا مجھے, ہماری سچائی ہے جھوٹ سے ملی ہوئی. ہماری سچائی کیسی ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک آدمی گیا بازار, ایک جوڑا لایا, بیوی نے کہا کیا کرتے جوڑا بنارسی ساڑی, کہا کتنے کی ہے؟ اس نے خریدی تھی 500 میں, کہا پورے 5000 کی ہے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے, کہا جھوٹ نہیں ہے, بیوی کو منانے کا طریقہ ہے. یہ ہمارا سچ ہے. لائے کھلونا کتنے میں ہے؟ 50 میں, لیا تھا 10 میں. میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا مولانا یہ جھوٹ نہیں ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا یہ سیاست ہے, تدبیر ہے, حکمت ہے, مصلحت ہے, گھر کو سمجھائے رہنے کا اچھا رکھنے کا طریقہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں سیاست کا نام دے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں حکمت کا نام دے رہے ہیں. یہ آج ہماری سچائی ہے. قرآن جس سچائی کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم وہاں تک ہم کبھی نہ پہنچ پاتے. ہم زیادہ آپ کہیں گے تعجب ہوگا آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں. قرآن کا معیار صدق کتنا اونچا ہے, بس اسی بات کو سمجھ رہا ہوں. اگر قرآن کہتا کہ تم سچے بن جاؤ تو بن پاتے آپ؟ آئیے ذرا ہم قرآن کا سہارا لیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کا ذکر کیجئے, وہ صادق تھے, نبی ہیں, رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ان کا ذکر کیجئے, ان کو یاد کیجئے. کہے دو سبحان اللہ, کہے دو سبحان اللہ. اب یہ رمضان آ رہا ہے, اس کے بعد عید آئے گا, آئے گی بقرعید آئے گی, اسی میں حضرت اسماعیل کے نام ہم جو قربانی دیتے ہیں, حضرت ابراہیم کے نام, اللہ کے نام دیتے ہیں, انہی کے وسیلے دیتے ہیں. یہی اسماعیل ذبیح اللہ صادق الوعد وکان رسول نبیہ, یہ صادق الوعد ہیں, وعدے کے سچے ہیں, اور رسول ہیں, نبی ہیں. تفسیر میں جو آیا ہے 2 منٹ کی بات یاد آ رہی ہے, یہ آیا ہے, یہ دیکھیں صاد ہے, سچائی, صدق. قرآن کا صدق کا معیار کتنا اونچا ہے, معیار صدق قرآن کتنا اونچا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. معیار صدق ایمان کتنا اونچا ہے, معیار صدق اسلام کتنا اونچا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. معیار صدق اسلام کتنا اونچا ہے, اور ہم جو سچے اپنے کو کہتے ہیں کتنا گھٹیا, ہم سچائی ہماری ہے, جھوٹ میں ملی ہوئی سچائی, کتنا فرق ہے. دیکھیں آپ, اس تفسیر میں آیا ہے کہ جناب اسماعیل ایک مرتبہ مکہ کی 2 پہاڑوں کے بیچ کھڑے تھے جنگل میں. ایک آدمی ملا, اس نے سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا, کہا حضور میں شہر سے آ رہا ہوں, پھر شہر ہی جا رہا ہوں, جب تک نہ آؤں آپ میرا انتظار کریں. انہوں نے کہا کہ آئے ہو پھر کیوں جا رہے ہو؟
کہا ہوا ایک مجرم پھانسی کو پیش کیا جائے گا، میری گواہی ہے، گواہی گزرے گی وہ بے قصور چھوڑ دیا جائے گا، گواہی نہ گزری سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے یاد نہیں تھا، میں چلا آیا، حضور میں جا رہا ہوں، جب تک نہ ہو میرا انتظار کیجیے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تیرا انتظار کروں گا۔ وہ گیا، اس نے گواہی دی، مجرم چھوڑ دیا گیا۔ مارے خوشی یہ بھول گیا کہ اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ سیدھے گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو 1 مہینہ 2 مہینے 10 مہینے 12 مہینے ہو گئے، پورا 1 سال گزر گیا، اسے یاد نہ آیا۔ اسماعیل وہی پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور 1 سال کے بعد اسی گھاٹی سے یہ گزرا، اس لیے نہیں کہ اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں، یوں ہی کسی کام سے گزر رہا تھا، دیکھا سامنے اسماعیل کھڑے ہیں، یہ گھبرا گیا، کیا یہ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو 1 سال ہو گیا، یہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، اللہ میں نے بڑی غلطی کی۔ میں اپنے کو بہت شرمندہ کرتا قریب آیا، پیر پر سر رکھ دیا، ہاتھ چوما، عرض کیا سرکار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہا حضور آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، 1 سال پہلے میں نے کہا تھا، میں بھول گیا تھا، میں گھر چلا گیا تھا۔ اسماعیل جواب دیتے ہیں میرے بھائی تم تو 1 سال میں آ گئے، اگر زندگی بن رہا میں یوں ہی کھڑا ہو کے تیرا انتظار۔ یہ اسماعیل صدق ہے، یہ قرآن کا معیار صدق ہے۔ سال بھر نہ آتے میں انتظار کرتا رہتا، یہ تو واقعہ ہے، مگر واقعے کی نزاکت دیکھیے، اور اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پیر کو دیکھیے اور پیر کی حرکت و سکرت کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے شاید بات کو سمجھ میں آوے۔ حضرت اسماعیل نے جو یہ کہا تھا میں انتظار کروں گا، پیر اس حال میں جس حال میں تھا اور کہا تھا وعدہ کیا تھا، سال بھر پیر وہ صحیح رہا۔ اگر یوں پیر تھا وعدہ کرتے وقت تو سال بھر پیر یوں ہی رہا، ذرا سا بھی یوں نہیں ہوا، ذرا سا بھی یوں نہیں ہوا، ذرا سا آگے نہیں بڑھایا، ذرا سا پیچھے نہیں بڑھایا، پیر جس حال میں تھا اسی حال میں سال بھر رہا، ایک ذرہ بھی نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں۔ جب 4 دن گزرے بھوک لگی، 5 دن گزرے پیاس لگی، آدھونے کا دانا پیاسنے کا پانی، اضطراب بڑھا، پریشانی بڑھی، بے چینی بڑھی، بشری تقاضا تھا، پریشان ہوئے۔ جب زیادہ پریشان ہوئے تو پروردگار نے کہا اسماعیل آپ میری رضا کے لیے وعدے کو نبھا رہے ہیں، لہذا آج کے بعد کھانے کے پاس آپ نہیں جائیں گے، آپ کے پاس آئے گا، پانی کے پاس آپ نہیں جائیں گے، پانی آپ کے پاس آئے گا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مسلمانوں یہ قرآن کا معیار سال بھر پیر یوں ہی رہے، نہ یوں ہو نہ یوں۔ قرآن جب سچے کی بات کرتا ہے تو ایسی سچائی چاہتا ہے جو اس کو سبحان اللہ، ایسی سچائی پیدا کر پاتے نہیں پیدا ہو پاتا۔ تو قرآن نے کہا سنو میں کریم کی کتاب ہوں، رحیم کی، اللہ کا ارشاد ہے سچا نہیں بن سکتے، میں جانتا ہوں علیم ہوں، تو کہہ رہا ہوں جو میرے سچے بندے ہیں ان کے غلام ہی بن جاؤ، جو برکت ان کو دیں گے وہی رحمت ہم تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، علماء اہل سنت، حضور مفتی اعظم کانپور۔ بس اخیر میں آئیے علماء کرام کی امداد کے ساتھ ہم بالکل صدر اجلاس جناب بھائی مولانا سید اکمل میاں کی اجازت 10 منٹ ٹائم آپ کا لے رہا ہوں، اور بات کو میں سمجھ آئیے بس ہم آخری بات گفتگو کریں، سچا ہے کون؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کسے سچا کہہ رہے ہو؟ بریلی والے وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم سچے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں جھوٹے ہیں، دیوبندی کہتا سچے ہم ہیں، ہم کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، وہابی دیوبندی بریلوی دونوں مل کے کہتے ہیں وہابی جھوٹا ہے، جماعت اسلامی یہ چاروں مل کے کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ سچا ہے کون؟ اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا نہ لگاتا، سب سے بڑا سچا تو ہم ہی ہیں۔ آپ سچا کسے کریں؟ اے جاگو کے مسلمانوں، مخدوم صاحب کی نگری کے رہنے والے سنی مسلمانوں، مخدوم صاحب کی ولایت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی بہکتا ہو بہکا کرے، تم نہ بہکو، اس لیے کہ تم کو اللہ نے مخدوم جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نصیبہ سب کو نہیں ملتا۔ کیا کہنے ہیں، جب آپ سانسیں لے رہے ہیں آپ کا بہکنا اچھا نہیں لگتا۔ میں یاد کر رہا تھا سچے ہیں کون، ذرا توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب
آپ بتاؤ. اگر ہم یہ بتا دیں تو بھیا میں تو ہوں مرید مفتی اعظم ہند کا, تاج الشریعہ کا, مخدوم جاجمو کا, غوث پاک کا, مخدوم اشرف کا, ہم انہوں کو سچا کہیں گے تو آپ کہیں گے پیر کو اپنا سچا کے لیے نہیں مانتے. کیسے مانو گے؟ آئیے ہم قرآن کا سہارا لیں, مگر دعا کر لیں اللہ میری زبان میں اثر دے دے جو تیرے سیدھے سادے بندے میری بات کو قبول فرما لیں. آمین آمین. قرآن نے سچوں کا ذکر کیا ہے مگر تفصیلاً نہیں, چہرہ نہیں بتایا, شجرہ نہیں بتایا, اتنا بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء صالحین, یہ بتایا. اب نبیین کا دعوت کوئی نہیں کرے گا, صدیقین دیوبندی کہتے ہیں ہم صدیقین ہیں, صالحین کہتے ہیں وہ ہم ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہم اسی میں لڑ رہے ہیں. نام نہیں بتایا کون ہے. تو آئیے ہم نام کا پتہ لگاویں, مگر پتہ لگانے سے پہلے مخدوم صاحب کا سہارا لے لیجیے. ایک بار کمزور کی مدد کر دیجیے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر یا مخدوم کے نعرے لگا دیجیے. کہہ دیجیے دوست یا مخدوم, ہاں دوست کہہ دو یا مخدوم. بہت بڑے مخدوم کی بارگاہ میں ہم سب لوگ حاضر ہیں, بہت بڑے مخدوم بارگاہ میں. سبحان اللہ. قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی تلاوت کیجیے. تھوڑا سا واقعہ سن لیجیے. نبی پیدا ہوئے مکہ میں, 40 سال کچھ مہینے پر نبوت کا اعلان کیا, ظلم بڑھا, حکم ملا ہجرت کیجیے, مدینہ آ گئے. جب مدینہ آئے تو مدینہ میں 2 قبیلے تھے, یہودیوں کے عیسائیوں کے, بنو نذیر, بنو نجران. نجران میں عیسائی تھے, نذیر میں یہودی رہا کرتے تھے. جب سرکار مدینہ آ گئے تو ان دونوں قبیلوں کے عیسائی یہودی نبی کو پریشان کرنے لگے. پریشان یوں نہیں کرتے تھے لڑنے کا انداز میں, بلکہ تہذیب کی چادر کو پڑھا کر کے پریشان کرنا محسوس ہوتا تھا. چلے آ رہے ہیں ادب سے, دکھاوے کا ادب, منافقانہ انداز, السلام علیکم جھوجو کا سلام کر رہے ہیں, حضور آپ کا سلام, حضور آپ کا سلام. اور سوال کرتے تھے ایسے ایسے کہ نبی جواب نہ دے سکیں. اگر نبی جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے جو جواب نہیں دے پاتا. یہ ان کا مزاج تھا. تمام قبیلے کے لوگ یہ پریشان کرنے آتے تھے. ایک مرتبہ چند عیسائی آئے, انہوں نے آ کر نبی سے کہا حضور آپ نبیوں کے امام ہیں. کہا الحمدللہ. کہا رسولوں کے تارک آپ بے شک نہیں ہوں, خاتم النبیین میں ہوں. تو انہوں نے کہا حضور آپ کو سب علم ہوگا. بے شک. تو آپ نے کہا, انہوں نے کہا حضور حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا بے شک جانتا ہوں. کہا حضرت عیسیٰ کون تھے؟ آپ نے کہا اللہ کے نبی. عیسائی ہنسنے لگ گئے, ارے غلط 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 غلط. تو آپ نے کہا سچ کیا ہے؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ. آپ نے کہا جھوٹ. اب انہوں نے کہا ان کو جھوٹ. نبی نے کہا ان کو جھوٹ. وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ, یہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اب کسی کی بات کی تحقیق نہیں ہو پا رہی ہے. نبی عیسائیوں کہہ رہے جھوٹے ہو. عیسائی بدتمیزی میں یہی جواب دے رہا ہے. پروردگار کو جلال آیا, مولا نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ ان سے مناظرہ مت کیجئے, مجادلہ مت کیجئے, بحث مت کیجئے, زبان مت لڑائیے. ان سے کہیے اگر دعوے میں سچے ہو تو نہ مناظرہ نہ مجادلہ, مباہلہ کرو گے, مباہلہ ہم سے کر لو, مباہلہ کی دعوت دیجئے. بلائیے مباہلے کے لیے. اللہ نے فرمایا, آیت کریمہ آئی کہ ان سے مناظرہ مت کرو مصطفیٰ. آیت کریمہ نازل ہوئی, ان کو دعوت دی مباہلے کی. مباہلے کی دعوت دی آپ نے. کہا یہ کیا ہوتا ہے عیسائیوں نے. آپ نے کہا تم میدان میں آؤ گے, میں آؤں گا, تیری عورتیں میری عورتیں ہوں گی, تیرے بچے میرے بچے ہوں گے, ہم دعا تم دعا کرو گے. جو حق پر ہوگا اللہ باقی رکھے گا, جو باطل ہوگا اللہ تباہ و برباد کر دے گا. مسلمانوں یہ مباہلے کی دعوت دی مصطفیٰ نے. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ زیادہ دم بھرتا اپنی سچائی کا. اس نے کہا ہم سچے, ہم مباہلہ کر لیں گے. نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یہ لوگ, اپنے کو سچا. جھوٹا اتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے کہ نبی کو یہ جھوٹے کہہ رہے ہیں. اب آپ ذرا اس والے, یہ تو واقعہ ہے قرآن میں. اب عرب کا ایک قانون مجھے یاد آیا, جو عربی کتاب لوگ پڑھاتے ہیں. عرب والے کہتے ہیں کسی چیز کو اگر سمجھنا ہو کسی چیز کو تو الٹا سمجھو. کیا مطلب؟ عرب والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہو
کہ دن کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں رات کو سمجھو، مقابلے پر جو ہے وہ دن ہے، موت کا زندگی سمجھو. تو رف الاشیاء بے ازدادی، چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ عرب کا کام ہے. کہا جاہل، کہا عالم کو دیکھ لو، کہا موت، کہا زندگی دیکھ لو، کہا خوبصورتی، کہا بدصورتی دیکھ لو، رات، کہا دن کو دیکھ لو. اب اس قانون کے مقابلے پر یہ فائدے حاصل کرتے میں کہتا ہوں، سچے کو سمجھنا ہو تو جھوٹوں کو سمجھ لو. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. جتنے جھوٹے ہیں ان کو سمجھ لو، جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو جو مقابلے پر ہوگا وہی سچا ہوگا. سبحان اللہ، وہی سچا، وہی اچھا ہوگا. اب آیت کریمہ دیکھیے، آیت کریمہ اس نے بلائیے ان کو موبائل لگے، نبی نے دعوت دی، عیسائیوں نے قبول کر لیا. آیا اپنا گھر، اپنی پادری سے کہا مباہلہ میں نے گچھ لیا ہے. کہا کس سے؟ کہا نبی سے. ان کے پادری نے کہا تم تباہ ہو جاؤ گے، وہ نبی ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں، مباہلہ ان سے نہ کرو، توبہ کر لو، جا کے معافی مانگ لو. عیسائیوں نے کہا نہیں، میری شان کے خلاف ہے. وہ دن آیا جس دن مباہلہ کرنا تھا نبی کو. نبی شام سے گھر سے نکلے، فرمایا علی تم چلو میرے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمہ تم چلو. حسن کو لیا، حسین کو لیا، خود چلے. اور اس شام سے چلے کہ امام حسن آپ کی گود میں تھے، امام حسن کی انگلی آپ کی انگلیوں میں تھیں، امام حسین آپ کی گود میں تھے، فاطمہ آپ کے پیچھے تھی، علی ان کے پیچھے تھے. جہاں پر نبی کا قدم پڑ رہا تھا فاطمہ وہیں اپنا قدم رکھ رہے تھے. جہاں فاطمہ قدم رکھتے وہیں پر علی قدم رکھ رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم دنیا میں جب عورتوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، مرد آگے ہوتے ہیں، عورتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، بچے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. حضور آپ چل رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بیچ میں ہیں، آپ آگے ہیں، علی ان کے پیچھے ہیں. آپ کے قدم پر فاطمہ کا قدم، فاطمہ کے قدم پر علی کا قدم. نبی جواب دیں گے وہ اس لیے ہے تاکہ فاطمہ کے نشان قدم کو نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے. زمین نہیں دیکھے کہ میرا قدم رکے گا، آسمان نہیں علی کا قدم رکے گا. اس شان کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے لشکر کو لے کر، خاندان کو لے کر اس میدان میں آئے جہاں پر مباہلہ ہونا تھا. آئے عیسائی ادھر سے آئے، ان کا پادری بھی آیا. پادری جب دیکھا تو اس نے کہا واللہ العظیم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اگر یہ بددعا کر دیں گے دنیا سے عیسائی تباہ و برباد ہو جائے گی. انہوں نے معافی مانگ لیا. اب قرآن نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، بس 2 منٹ آپ کا ٹائم دے رہا ہوں، اس پر زور دیجئے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان کاذبین پر، ان جھوٹوں پر، ان لوگوں پر جو نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں. کاذب، جھوٹا قرآن نے کس کو کہا؟ جس نے نبی کا مقابلہ کیا، نبی کو دعوت سے چیلنج کیا، نبی کی برابری کی، نبی کے کاندھے سے کاندھا ملایا، نبی کو پریشان کیا، نبی کی توہین کیا، نبی کی بے عزتی کی، نبی کو نبی نہیں سمجھا، اپنی طرح سمجھا. قرآن اسے جھوٹا کہہ رہا ہے. تو ہم نے سمجھا جو نبی کی توہین کرے وہ جھوٹا ہے، اور نبی کا احترام کرے وہ سچا ہے. نبی کی توہین کرنے والے چاہے کل کے ابو جہل ہو یا آج کے دیوبندی ہو، وہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے. احترام کرنے والے چاہے کل کے ابو بکر ہو یا آج کا اعلیٰ حضرت ہو، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم شہادت. مسلمانوں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جائیے. آئیے جو رب کی ربوبیت سے ٹکراوے وہ جھوٹا، جو نبی کی عظمت سے الجھے وہ جھوٹا، جو حسین کی امامت سے الجھے وہ جھوٹا، جو غوث کی کرامتوں سے الجھے وہ جھوٹا، جو اجمیری خواجہ اجمیری کی ولایت سے الجھے وہ جھوٹا، اور جو ان سب کو مانے وہی سچے. سچے ہیں ابو بکر، کہو جو سبحان اللہ، کہیے جو سبحان اللہ. عمر، علی، حسن، حسین، غوث، خواجہ، مخدوم صاحب، یہ سب سچے ہیں. ایک لفظوں میں تمام دیوبندی یہ جھوٹے ہیں، اب بریلوی جو لوگ ہیں یہی سچے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ان کے غلام بن جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، اسلام بھی بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رہیں سچوں کے غلام بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.